السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی جمعے کے دن فجر کی نماز میں جو سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جمعے کی فجر میں پڑھنے کی یہی دو صورتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ دوسری کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں یہ وضاحت ہو کہ جمعہ کی فجر میں آپ نے کوئی اور صورت پڑھی ہو، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ غالباً جنہوں نے بتایا ہے یہ، ان کے کہنے میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہوا ہوگا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جائز ہے کہ دوسری صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک عام حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھا رہے تھے۔ ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں لمبی روایت ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ کہا تھا، فقرأ من القرآن ما تیسر لک، کہ تم قرآن میں سے جہاں بھی تمہیں آسان ہو وہاں سے پڑھ لو۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء اسلام نے کہا کہ اگر یہ صورتیں یاد نہ ہوں یا ان میں تکلیف ہو رہی ہو تو دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جائز ہے۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے، کیونکہ جو حدیث آتی ہے فجر میں سورۃ دہر اور الف لام میم سجدہ پڑھنے کی، اس میں کانا کا لفظ ہے جس سے استمرار ظاہر ہوتا ہے، ہمیشگی ظاہر ہوتی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر من یوم الجمعۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ جو کانا لفظ آ گیا نا، تو اس سے استمرار کا معنی لیا جاتا ہے، یعنی آپ ہمیشہ اس طرح کیا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں یہ وضاحت ہو کہ جمعے کی فجر میں آپ نے کوئی اور صورت پڑھی تھی۔ لہٰذا یہ سنت طریقہ ہے، اور سنت طریقہ کو اپنانا یہ ہر مومن مسلمان کے لیے بنسبت دوسرے عمل کے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سنت سمجھ کے جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سنت پر عمل کرنے کا الگ سے اجر و ثواب ملے گا۔ بھلے جائز ہے، دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہاں بھی دوسری صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک سنت جب معلوم ہو جائے تو سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جائز اس کے لیے کہا جائے گا کہ جس کو وہ صورت یاد نہ ہو، یا کوئی جلدی ہو، یا کسی وجہ سے مقتدیوں کا جو ہے یہ مطالبہ ہو کہ ہاں بھی کوئی چھوٹی صورت پڑھ لی جائے کسی وجہ سے، خاص وجہ سے، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھی چلو کوئی جائز ہے دوسری صورت پڑھ لے ایسے موقع پر۔ لیکن سنت کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا، یہ تو کوئی جو ہے کسی عالم نے بھی جو ہے اس کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کری کہ ہاں بھی جان بوجھ کر کے موقع بھی ہے پڑھنے کا اور صورت آتی بھی ہے اور پھر بھی نہ پڑھے۔ ایک بھول جاتا ہے کوئی کہ ہاں بھی پتہ نہیں چلا اس کو کہ آج فجر جو ہے وہ جمعے کے دن کی ہے تو اس نے نہیں پڑھی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا، مستدرک حاکم کی روایت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 6 لوگوں پر جن پر لعنت کی اللہ اور تمام مخلوق جن پر لعنت کرتی ہے، ان میں ایک سنتوں کا جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے۔ لہذا سنت جب معلوم ہو جائے تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ صورتیں نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سنت طریقہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔